شعراء تھے، آج بھی وہ درس نظامی کے کورس میں ادب سکھانے کی غرض سے ان کے چند شعر وغیرہ، چند اشعار کتابی شکل میں آج بھی پڑھائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، عربی ادب کو سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے، سیکھنے اور یعنی اتنے مشکل ترین فصاحت و بلاغت کے وہ کلمہ اور ادب کی دنیا میں الفاظ لے آتے کہ ان کو پڑھنے کے بعد بندہ اکثر عربی کو سیکھ لیتا ہے۔ مشکل ترین الفاظ جو ہوتے ہیں، مشکل ترین الفاظ جو ہوتے ہیں۔ اب جس طرح چاہتا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس پہ بے حیائی، فحاشی کا، زنا کا الزام دینا چاہتا تو اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ عورت کی کیا عزت تھی اس معاشرے میں، اس بات سے اندازہ لگائیے گا۔ سرکار کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے عرب کے معاشرہ میں ایک عورت کے ساتھ ایک ہی مرد نکاح کرے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر ان کے دل میں آ جاتا تو ایک عورت کے ساتھ ایک ایک قبیلے کے مردوں کا نکاح کر دیا کرتے تھے۔ عورت ایک ہے، مرد پورے قبیلے کے ہیں۔ پھر جس کے نکاح میں اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی شادی کرتے تھے، وہ جو بھی ان کے رسم و رواج تھے، جس کی شادی میں کوئی خاتون آ گئی وہ اس کی اسی طرح جائیداد اور وراثت ہوتی تھی جس طرح آج میرے مرنے کے بعد میرا جو بینک بیلنس پیسہ پڑا ہے، پراپرٹی، کوئی زمین، کوئی پلاٹ پڑا ہے، میرے بچوں کے لیے کیا بنتی ہے؟ وراثت۔ تو ان کے ہاں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اس عورت کا وارث اس مرنے والے کا بیٹا ہوتا، اگر بیٹا نہ ہوتا تو اس کے بھتیجے اور بھائی مثل پیسوں کے وہ بھی ان کی وراثت شمار ہوتی تھی۔ اب بیٹا چاہتا تو اپنی ماں سے شادی کر لیتا، اگر اس کو پسند نہ آتی تو پیسے لے کر وہ بیچ ڈالتا۔ جس طرح آج اگر میں مر جاؤں تو میری وراثت میں جو گاڑی میری اولاد کو ملی ہے، چاہیں گے تو رکھ لیں گے، چاہیں گے تو، وہ یہی کچھ کرتے تھے عورت کے ساتھ۔ کسی کو پسند آتی تو اپنی ماں سے خود شادی کر لیتا، اپنی ماں سے خود۔ جہاں ماں سے شادی کی جا رہی ہے وہاں بہن کی عزت محفوظ تھی، وہاں بیٹی کی عزت محفوظ تھی، کسی کی بھی نہیں محفوظ تھی عزت۔ پھر یہ ظلم و ستم کہ اگر شوہر چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو فلاں مرد کے پاس بھیج دوں جنسی تعلق کے لیے، تو وہ بڑی خوشی سے کہہ دیتا جاؤ آج کی رات فلاں مرد کے ساتھ گزار کے آنا، میں اس کی نسل سے اپنی نسل کو چلوانا چاہتا ہوں، اس کے بیج کو اپنے اندر ڈلوا کے آنا۔ اور اس بات کو وہ اس معاشرے میں عیب، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو کوئی حرامی بھی، ولد الزنا بھی، بلکہ وہ فخر کرتے تھے ایک ہی عورت سے اتنے قبیلوں کا نسب ہم نے ثابت کیا۔ اس بات پہ وہ کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے، کیونکہ عربستان کے جوہلا میں سب سے زیادہ جو فخر کیا جاتا تھا وہ نسب پہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسب پہ فخر کرنے کی لعنت کو مٹا دیا تھا۔ فرمایا عربی اور عجمی میں، گورے اور کالے میں، امیر اور غریب میں، بادشاہ و فقیر میں، سرکار نے فرمایا ایز اے انسانیت کسی طرح کا اسلام میں کوئی درجہ بندی ہے ہی نہیں، سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اس نسب کی لعنت کو جس پہ بڑائی وہ بولا کرتے تھے سرکار نے آ کے مٹایا تھا۔ آگے چلیں، ان بدماشوں کی اتنی تک درندگی تھی کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور ان بدماشوں کی عادات میں سے یہ عادت تھی
किसी ने तीर अंदाजी सीखनी होती ना, जिस तरह आज बंदूक वगैरह का निशाना सीखते हैं, तो अगर उसने मशक करनी होती ना तीर अंदाजी की, पता है वो क्या करते? जो जानवर उसको पसंद आ जाता, ऊंट, घोड़ा, बैल, बकरी, भेड़, उसको पकड़ते, किसी जगह रस्से से बांध डालते, फिर उसी पे तीर अंदाजी की मशक किया करते थे। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। एक जानवर को बांध के उस पे तीर अंदाजी मशक की जा रही है कि मेरा निशाना ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। गोया तीर अंदाजी करने वालों को मशक जानवरों पे करवाई जाती थी। फिर उनकी दरिंदगी, एक जानवर जा रहा है, मसलन एक बकरा ही जा रहा है, हम फर्ज करते हैं, तो किसी दरिंदे को पसंद आ गया कि मुझे इस बकरे की अगली टांग पसंद है, तो वो क्या करता, उस बकरे को पकड़ता, फकत छुरी या जो भी उस जमाने में चीज थी काटने की, सिर्फ उसकी अगली टांग को काट के बकाया जानवर को जिंदा ही जाने देता। फिर अगर चाहते तो औरत जो हामला हो चुकी, खंजर से, तलवार से उसका पेट चाक करके जो कुछ अंदर होता उसको हलाक कर देते। ऐसे बद्दू किस्म के लोग थे। सरकार की विलादत बासआदत से पहले जो मक्के की मुआशरती हालत थी, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि मुआशरती बुराइयां क्या क्या थी। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कबल, मैं आपको अब सारी गुफ्तगू नतीजतन बता दूं ताकि हमारी अगली गुफ्तगू आपको समझ आ सके कि अरबिस्तान के जोहला, आपकी आमद से पहले के लोगों के जो हालात थे, फिर आखिर में जाके हमने इंसाफ आपसे करवाना है कि आज के कुछ जोहला के हालात और उन जोहला के हालात में बराबरी है कि नहीं है। अगर है तो फिर उस बंदे ने गोया विलादत की खुशी मनाई ही नहीं है, क्योंकि विलादत बासआदत का हकीकी मकसद यह नहीं कि बाजारों को सजा दिया जाए, हकीकी मकसद यह नहीं कि जुलूस निकाल के नारे लगा दिए जाए। मेरे आका करीम की कायनात में आने का मकसद भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह का रास्ता दिखाना है। कायनात में जलवा गर्वी का हकीकी मकसद भूले हुए इंसानों को सिरात मुस्तकीम पे चलाना है। अब गौर करना, उन लोगों में जिना आम, उन लोगों में बुत परस्ती आम, सरकार की आमद से पहले, नतीजतन आपको अब पॉइंट्स की सूरत में अर्ज कर रहा हूं, उन लोगों में जिना आम, बुत परस्ती आम, जुआ आम, सूद, डाका, बल्कि मैं पहले तमहीद में अर्ज कर चुका कि वो जो डाका डालने वाले कबीले थे ना, वो इस बात पे फख्र किया करते थे कि हम तो थोड़ी देर में इतना सारा माल कमा लेते हैं। और डाके के जरिए माल कमाना, शरीयत इसको क्या कहती है? ये ज़हन में होगा ना तो फिर आगे हराम पे भी तो कलाम होना है ना। तकाबल जो हमने कराना है आज इस जमाने में और सरकार की आमद के जमाने के लोगों में कितना कुछ फर्क रह गया। हमने ये अपील करनी है आज, सरकार की आमद का मकसद लोगों ने क्या समझा? सिर्फ जाहिलों के पीछे, फासिकों और फाजरों के पीछे पड़ के लोगों ने इस्लाम के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खुदा का नाम लो मेरे भाइयों, गौर से सुनो, जिना वहां आम, बुत परस्ती वहां आम, डाका जनी वहां, चोरी का मामला वहां, फुहाशी और यानी बेहयाई, बेपर्दगी इस कदर उरूज पे थी कि हम मिसालें देने से कासिर, हम मिसालें देने से। शोहरी अपनी बीवी को कहे आज रात फलां मर्द के साथ उन्हें गुजारनी है, तो फुहाशी और यानी की हद खत्म हो गई है ना। नंगी औरतें, नंगे मर्द इकट्ठे बैठे हैं कि माहौल में, फुहाशी और यानी की हद खत्म हुई कि ना हुई? ये सारा कुछ उनका कल्चर था, ये सारा कुछ उनका क्या था? जो हमारा ये तौर तरीका यही है जिंदगी गुजारने का। और काबे जैसे मुकद्दस मकाम में वो बेहिस किस्म के लोग नंगे तवाफ करने आ जाया करते थे, नंगे बैठे रहते, औरतें भी मर्द भी। और आकाश के मेले में जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, जो गाने बाजे की महफिलें सजती थी, जो शराब नोशी की महफिलें सजती थी, जो कंजरियां डांस और करती और नाचती थी,
پورے عرب سے جس کنجری میں جتنا زیادہ گانے کا ملکہ ہوتا اتنی زیادہ اس میلے میں اس کی قیمت لگا دیتے تھے اگر وہ لونڈی ہوتی. اور یہ کنجریاں آ کے اس زمانے کے عرب کے عیاش پرست اور زانی قسم کے مردوں کے لیے مزید عیش و عشرت کا سامان کیا کرتی تھی؟ فراہم اور مہیا کیا کرتی تھی. میرے بھائی یہ سارے ظلم و ستم، حرام روزی وہی تھی، بے پردگی وہی تھی، چوری وہی تھی، قتل و غارت وہی تھی، ڈاکہ زنی وہی تھا، زنا وہی عام تھا، سود وہی عام تھا، جناب والا چوری وہی عام تھی. کون سا ایسا جرم تھا، کون سا ایسا ظلم تھا جو میرے اور آپ سب کے آقا کریم کی ظاہری ولادت سے پہلے عربستان کے اندر موجود نہ ہو؟ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس وقت موجود. سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کر دوں، ظاہری طور پہ انسان تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز، صرف درندگی کی زندگی بسر کر رہے تھے. صرف اور صرف کس چیز کی زندگی بسر کر رہے تھے؟ یار درندے بھی شرم سے مر جائیں جس طرح کے کام وہ لوگ کیا کرتے تھے. درندے بھی ایسا کام نہیں کرتے، درندے بھی ایسا کام. دیکھو نا، میں نے تو نہیں سنا کہ کسی جانور نے اپنے بچے کو خود ہلاک کیا، میں نے آج تک نہیں سنا. وہ ایسے درندے تھے اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو درندوں سے بڑھ گئے کہ نہ بڑھے؟ جب یہ حالات تھے پورے عالم میں، پوری کائنات میں، پورے ورلڈ میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے احسان عظیم فرمایا. احسان انہی حالات میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مکہ شریف کے اندر اس کائنات میں ظاہری طور پر اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال مکے میں گزارے. لوگوں کے اندر آپ اعلان نبوت سے قبل صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے. صادق اور امین کے لقب سے جب اللہ نے چاہا اعلان نبوت کی اجازت عطا فرمائی، سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا. بس چند سالوں کی بات ہے، 8 سے 10 سال کے اندر، 8 سے یہ معاشرتی برائیاں سب کی سب تقوی و طہارت میں تبدیل ہو گئی. سب کی سب مکہ اور مدینہ میں تقوی اور طہارت میں تبدیل ہو گئی چند سالوں میں. کیونکہ ٹوٹل جو آپ علیہ السلام کی تبلیغ ہے نبوت والی زندگی کی، یعنی اعلان نبوت کے بعد، اعلان، ویسے تو آپ اس وقت سے نبی ہیں کہ ابھی وقت ہی نہیں بنے تھے، ابھی تو آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. میرے آقا کریم اس وقت بھی اپنے رب کے ہاں اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے تھے. اور یہی جملے لکھے ہیں حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر، البدایہ اور کئی سندوں سے حافظ ابن کثیر نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے البدایہ والنہایہ میں اس غلط، اس جھوٹے، اس باطل عقیدے کو رد کیا ہے اور سرکار کی کئی حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ابھی آدم نہ تھے، میرے آقا تو اس وقت بھی نبی کی حیثیت سے موجود تھے. لکھا کس نے ہے؟ بہت ساری کتابیں اور بھی ہیں، ہم نے حافظ ابن کثیر کو جو یہاں رکھا کسی وجہ سے رکھا ہے، شاید کسی کو سمجھ آ جائے، اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر کو وہ بھی مانتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے. کم از کم حافظ ابن کثیر کو صرف رفع یدین تک نہ مانو، حافظ ابن کثیر کے عقائد کو بھی مانو. حافظ ابن کثیر کے عقائد کو بھی. ہم نے تمہیں کب روکا ہے کہ رفع یدین نہ کرو؟ رفع یدین سے آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا، کر لیا کرو. رفع یدین کوئی گناہ نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک رفع یدین مستحب، امام مالک کے نزدیک رفع یدین
امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین، تو جو ان کو ماننے والے ہیں بھئی وہ رفع یدین کریں گے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین کیونکہ منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے جو حنفی ہیں فقہ کی دنیا میں وہ رفع یدین کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جو حلا نے بنا دیا ہے اسلام کی روشنی میں رفع یدین کوئی اختلاف، یہ سادہ لفظوں میں نے بات عرض کر دی۔ اب رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آ گئے، اعلان نبوت کی اجازت مل گئی۔ وہی لوگ جو کل تک بتوں کے پجاری تھے آج وہ یہ گواہیاں دے رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے بڑی برائی کائنات میں سرکار کی آمد سے پہلے بت پرستی تھی۔ میرے بھائیوں دیکھو، ولادت اور میلاد کا حقیقی مقصد یہ ہے، سرکار کی آمد کے بعد جو سب سے بڑی برائی تھی سرکار نے سب سے پہلے اسی برائی کو، اس کی جڑوں کو بنیادوں سے کاٹ ڈالا۔ اس طرح کاٹا شرک کو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں، کتاب الجنائز میں نقل کرتے ہیں، قال النبی علیہ السلام واللہ ما اخاف ان تشرکوا من بعدی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اب قیامت تک کچھ تو ہو سکتا ہے، ہم نے شرک کی جڑوں کو اس طرح کاٹ ڈالا ہے، فرمایا قیامت تک میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری امت میں دوبارہ شرک لوٹ کے کسی صورت نہیں آ سکتا۔ یہ ہے ولادت کا عظیم مقصد، کہ جو لوگ بتوں کے پجاری تھے سرکار نے فرمایا ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بتوں کو چھوڑو، اس وحدہ لا شریک کی پرستش کرو۔ بت تمہارے معبود نہیں، معبود تمہارا وہ ہے جو سارے نبیوں کا بھی معبود ہے، جو سارے رسولوں کا مالک ہے، جو سارے رسولوں کو عزت و شان دینے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا معبود بھی وہی ہے، تمہارا معبود بھی وہی ہے۔ میں خود اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ مل کے اللہ کو کیا کرو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا سب سے عظیم اور بڑی گمراہی بت پرستی دور ہو گئی، سب سے پہلے کسی مسلک والے کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، کسی کے